حق کا مداوع بھی ہے مدینے کی گلی میں، ابو بکر کی صداقت بھی ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت بھی ہے مدینے کی گلی میں، عمر کی عدالت بھی ہے مدینے کی گلی میں، علی کی شجاعت بھی ہے مدینے کی گلی میں۔ ارے کیوں ڈھونڈتا ہے خدا کو ادھر ادھر، خدا کی رحمت بھی ہے مدینے کی گلی میں۔ الحمدللہ یہ مقام تو مقام قبا۔ ابھی جا رہے ہیں غزوہ خندق۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں آقا خود شامل ہو۔ خندق اس جگہ پر گڑھا کھودا گیا تھا، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں بغیر کسی نقصان کے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ خندق، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کفار مشرکین کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی، جس کا لیڈر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تبھی مسلمان نہیں تھے، کفار کے لیڈر تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر یہ تیسرا حملہ کیا تھا، اس کے بعد مدینے میں کوئی جنگ لڑی نہیں۔ جب اللہ کے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو پیارے آقا نے اس جگہ پر ہم جا رہے ہیں مقام خندق، اس جگہ پر اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر، کتنے 3000 صحابہ کرام، اور تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے اکٹھا کر کے پیارے آقا نے تمام صحابہ کرام سے اپنا اپنا مشورہ لیا۔ اس خندق کے مقام پر تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی، جن میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو تمام صحابہ کرام سے بڑے اور سب سے بزرگ صحابی رسول تھے، جن کی عمر 350 سال تھی۔ اور یہ وہ شان والے صحابی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ان کی پیدائش سے پہلے آخری نبی کو گھر سے ڈھونڈنے کے لیے نکل چکے تھے۔ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے ہاں وہاں پر جنگ لگتی تھی نا، ہم اس مقام پر خندق گڑھا کھود لیا کرتے تھے، اس مقام کی جانب ہمیں خندق کھودنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہاں پہ بہت زیادہ پسند آیا۔ خندق کے مقام پر اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کرام کو 20 گز زمین کا ٹکڑا دیا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کے مقام پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا ٹکڑا اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کرام کے حصے میں دیا، اتنا ہی ٹکڑا اللہ کے نبی نے اپنے حصے میں دیا۔ جتنی محنت جتنی مشقت تمام صحابہ کرام نے کی، اتنی ہی محنت اللہ کے نبی نے اس خندق کے مقام پر کی۔ اللہ کے نبی بذات خود یہاں پہ پتھروں کو کاٹ رہے تھے۔ خندق وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے نبی جب پتھروں کو کاٹ رہے تھے نا، تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، اپنے پیٹ کو جھوٹی تسلی دی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو جواب میں اللہ کے نبی اس کو کہہ دیتے، جب پیارے آقا اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹاتے نا، تو اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے۔ یہ واقعی اسی خندق کے مقام پر آیا۔ یہ جنگ 28 دن تک لگاتار جاری رہی۔ 25 دن تو یہاں پہ گزر چکے تھے، 3 دن کا یہاں پہ فاقہ آ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام بھوکے پیاسے غداروں کے ساتھ یہاں پہ پتھروں کو کاٹ رہے تھے۔ خندق کے مقام پر سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، تاریخ پڑھے، کتاب پڑھے، نیٹ پہ سرچ کریں، ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں کھانے کے لیے صرف 2.5 کلو جو کا آٹا تھا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ جب وہ دیکھتے نا کہ پیارے آقا کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو وہ فوراً اپنے گھر چلے جاتے، اپنی اہلیہ سے اپنی بیوی سے جا کے عرض کرتے کہ کچھ پڑا ہے گھر میں کھانے کے لیے۔ گھر سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے صرف 2.5 کلو جو کا آٹا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری کا بچہ ذبح کرتے، اپنے گھر والوں کو دیتے اور فرماتے ہیں کھانا تیار کرو، میں اللہ کے نبی اور چند صحابہ کرام کو کھانے کا دعوت دیتا ہوں۔ ایسا مان دیکھیں 2.5 کلو جو کا آٹا ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، جو کہ عموماً 8 نہیں تو 10 صحابہ کرام کے کھانے کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس آ کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے کان پہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نبی آپ آ جائیں اور آپ کے چند صحابہ کرام میرے گھر آ جائیں، گھر میں کھانے کا انتظام کیا ہے۔ دیکھیں قربان جاؤں، اللہ کے نبی خود تو بھوکا رہ سکتے تھے لیکن اپنی امت کو بھوکا رہتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پہلے آقا نے اس خندق کے مقام پر ان 3000 صحابہ کرام کو دعوت دی تھی جو اللہ کے نبی کے ساتھ خندق میں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر دعوت ہے۔ جب 3000 صحابہ کرام تھے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو معاجرہ دیکھ کر وہ حیران تھے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میرے پاس تو اتنا کھانا ہی نہیں ہے کہ میں صحابہ کرام کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکوں، جو 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، گدالوں کے ساتھ یہاں پہ پتھروں کو کاٹ رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، جابر جب تک میں نہ کہوں، جب تک میں نہ رہوں، کھانے سے ڈھکا نہیں اٹھاتا۔ اللہ کے نبی اسی 2.5 کلو جو کے آٹے میں ایک چھوٹے سے بکری کے بچے میں اپنا لعاب دم، اپنا تھوک مبارک اس کھانے میں ڈال دیتے ہیں اور اسی کھانے کو اس خندق کے مقام پر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ 3000 صحابہ کرام جو 3 دن سے بھوکے تھے، 3 دن سے پیاسے تھے، گدالوں کے ساتھ یہاں پہ پتھروں کو کاٹ رہے تھے، پیٹ بھر کر اس مقام پر کھانا کھاتے اور وہ کھانا یہاں پہ ختم کرتے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے اس 2.5 کلو جو کے آٹے میں ایک چھوٹے سے بکری کے بچے میں اپنا لعاب دم ڈالا، اپنے مبارک ہاتھوں سے 3000 صحابہ کرام کو کھانا دیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور وہ کھانا یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ جتنی مقدار میں بنایا گیا تھا اتنی مقدار میں وہ کھانا باقی یہاں پہ بچ گیا، اتنی مقدار میں وہ کھانا بچ گیا۔
खंदक गड़े को कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़ा खोदा गया था, 3 साइडें कवर थी, एक साइड खाली थी जहाँ से कुफार मुशरिकीन आए थे। खंदक के मुकाम पर बहुत सी चीजें ऐसी जो यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। ओहद पे उतरे थे तो बहुत बड़ा मैदान था, यहाँ पे उतरेंगे देखेंगे तो यहाँ पे मैदान नहीं है। यहाँ पे घर बन चुके, इमारतें बन चुकी हैं, सिर्फ एक पहाड़ है जबल सला, जिसके ऊपर अल्लाह के नबी ने 3000 सहाबा किराम को तैनात किया था। अल्लाह के नबी तमाम सहाबा किराम के साथ बैठ के उसी पहाड़ के ऊपर मशवरा किया करते थे। इस जगह को सबा मसाजिद भी कहते हैं, क्योंकि सबा 7 मसाजिद मस्जिद की जमा, यहाँ पे 7 छोटी छोटी मस्जिदें बनाई हुई हैं। ये मस्जिदें तारीखी नहीं है, याद रख लीजिएगा, ये मस्जिदें अल्लाह के नबी के वक्त मुबारक की मसाजिद नहीं है। ये मस्जिदें तुर्की की गवर्नमेंट ने बनाई है। ये मस्जिदें पुरानी हैं लेकिन आका के वक्त मुबारक की नहीं है। ये सिर्फ निशानी के तौर पर उनके यहाँ पे खैमे बनाए गए थे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा किराम को तैनात किया था वहाँ पर छोटी छोटी मस्जिदें हैं। नफिल नहीं है, नमाज नहीं है। उमैर भाई जैसा बोलेंगे उतरना है मैं उतार दूंगा, अगर आप गाड़ी में बोलोगे मैं आपको गाड़ी में दिखा दूंगा, जैसे आप बोलेंगे उतार, मेरी जान भी हाजिर है। टाइम की पाबंदी आप हज़रात ने खुद करनी है, क्योंकि वो ज़ियारत है। मेरी गाड़ी में बहुत से हाजी ऐसे होंगे जो पहले खंदक के आए ना बस में, तो बहुत कम ड्राइवर या बहुत कम गाइड यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग नहीं होती। तो इंशाल्लाह पार्किंग मिलती है, इंशाल्लाह हज़रात को मैं उतार दूंगा। सब लोगों ने एक साथ रहना है, ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, सिर्फ एक ही पॉइंट पर खड़े होकर इन 7 मस्जिदों को आपने देख के गाड़ी की तरफ आ जाना है। ये मस्जिद तारीखी नफली इबादत है, अपने घर में भी अदा कर देंगे तो कबूल हो जाते हैं, ऐसी है ना। तो ये मस्जिद तारीखी नहीं, आका के वक्त मुबारक की नहीं है, लेकिन उतार इसलिए लाऊं कि ताकि आपके दिल में ख्याल ना आए कि अली भाई के साथ आए थे तो दाएं बाएं दिखा के गाड़ी में से उतर के चला गया, नहीं। तो यहाँ पे 7 मस्जिदें, सबसे पहला खैमा मुबारक, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह के नबी का था, जहाँ पर प्यारे आका ने फतह की दुआ की। 3 दिन 3 रातें प्यारे आका ने यहाँ पे दुआ की और मुसलमानों को फतह नसीब हुई बगैर किसी नुकसान के। फतह कैसे नसीब हुई थी? सब लोग साहिब इल्म में बताइएगा, ये जंग कैसे जीती गई? अल्लाह के नबी ने दुआ की तो यहाँ पे एक तेज आंधी आई थी, हवा का अजाब आया था। यहाँ पे इस खंदक के मुकाम पर हवा का अजाब आया था। कुफारों के खेमे उड़ गए, खाने पकाने की चीजें उलट पुलट हो गई, घोड़े आपस में टकराए, भागे, मट्टी उनकी आंखों में गई और यहाँ से डर के भागे मुसलमानों को फतह नसीब हुई बगैर किसी नुकसान के। इस जंग पर एक मुकाबला हुआ था, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको तारीख बाद में गाइड करूंगा जब हम वापस आएंगे। तो कोशिश ये करनी कि 5 या 7 मिनट के लिए यहाँ पे आपकी गाड़ी रुकेगी, सिर्फ निशानी के तौर पर, क्योंकि भाई ने बोला है तो मैं आपको उतार रहा हूँ। जो बुजुर्ग हैं, हाँ वजह फरमा लेगा, जो बुजुर्ग है बेशक वो गाड़ी में बैठे नहीं, जो मेरे भाई उतरना चाहते हैं वो 7 से 5 मिनट में इन मस्जिदों को देख के इंशाल्लाह गाड़ी में आएंगे। मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी आपको गाड़ी में बस में भी गाइड करता हूँ। उतर के जब आप उतरें तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले देखिए ऊपर मस्जिद बनी हुई है, फ्रंट पे ऊपर इशारा लगा हुआ है, इशारा लगा है।